رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے قاری عالم ہوں گے جو بدکار ہوں گے۔ میں رزق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں الفن۔ میں نے سورۃ النساء، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آپ کہہ رہے ہیں 40% شراب آپ پی سکتے ہیں؟ میں تو ان کو مظلوم سمجھتا ہوں، خدا کی قسم۔ اچھا، یہ مظلوم ہے، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، یہ مظلوم لوگ۔ مظلوم مفتی صاحب، پھر وہ لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ گیسٹ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ صرف ایک چیز جو میرے لیے پریشان کن بنی اور میرے خاندان کے لیے بنی، وہ کیا تھی؟ وہ حریم شاہ۔ کبھی آپ کے کمرے میں ایک بھائی گھستے ہیں، وہ تیل کی شیشی نکال لیتے ہیں، مطلب کس طرف جا رہے ہیں مفتی صاحب؟ یہ چیزیں آپ کو زیب دیتی ہیں؟ آپ نے کبھی راکھی ساونت کو پرپوز کیا تو کبھی آپ نے ایشوریہ رائے کو پرپوز کرنے کی باتیں شروع کر دی۔ شاہ رخ خان صاحب سے بھی ملاقات ہے مفتی عبدالقوی کی۔ سب سے زیادہ جو میری ملاقات رہی وہ عامر خان سے رہی۔ قندیل بلوچ کے سین میں آپ کو بھی تفتیش میں شامل کیا گیا۔ تفتیش میں آپ سے کیا کیا پوچھا گیا؟ بی بی سی کی طرف سے ایک لیٹر تھا کہ مفتی عبدالقوی کی کوئی لمحہ کیمرے کی آنکھ سے دور نہ رہے۔ پھر آج تک آپ کی کوئی ویڈیو کی نہیں آ سکی؟ آپ پارٹیز پہ جاتے ہیں بالکل، جہاں پہ شراب چل رہی ہوتی ہے، بالکل۔ پیتے بھی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو لوگ کس طرح سے یاد کریں گے؟ شاباش۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں دی بلوٹوتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ صدیق، اور ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ اور آج کے جو گیسٹ ہیں پاکستان کے مذہبی حلقوں میں ایک معروف شخصیت بھی ہیں۔ اچھا، ان کا تعلق ملتان سے ہے، اس کے علاوہ پنجاب ریلیجیس افیئر میں انہوں نے کام کیا، رویت ہلال میں بھی رہے، خصوصاً بہت سی میں یہ نہیں کہوں گا کہ متنازع شخصیت ہے، کیونکہ متنازع نہیں ہے، یہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے کی بات ہے۔ تو اب ان کو آج ہم نے مدعو کیا ہے اور ان سے ہم نے مختلف سوال پوچھنے ہیں۔ کچھ ہم سوال ایسے پوچھیں گے جو کہ عوامی دماغ میں سوال ہوتے ہیں اور پبلک پوچھنا چاہتی ہے، تو آج ہم نے ان کو اپنے پروگرام کے توسط سے یہ سب چیزیں پوچھنے کے لیے بلایا ہے۔ خصوصاً آج ہم نے ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ کچھ بیانات جاری کرتے رہے ہیں الکوہل سے ریلیٹڈ، اس کے علاوہ متاع سے ریلیٹڈ، اس کے علاوہ بھی بہت سی اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، جس کے بعد یہ سوشل میڈیا کی زینت بننے کے مطلب بنے بھی رہے اور بننے کی کوشش بھی کرتے رہے، کئی لوگوں کا تاثر ہے۔ خصوصاً جن سے بہت سی باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ لوگوں کا بھی، اور خصوصاً آپ کا سر، کہ آپ تشریف لائے مفتی عبدالقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ مفتی صاحب، کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعت ہے؟ پہلے سے بہتر ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ آئے ہیں، کوئی پلاٹ بیچنے کے لیے آیا ہے، کوئی پراپرٹی بیچنے کے لیے آیا ہے، کوئی مکانات بیچنے کے لیے آیا ہے، کوئی کالونی بیچنے کے لیے، کوئی سبزی منڈی، کوئی غلہ منڈی، زندگی گزارنے میں تو سر مفتی عبدالقوی صاحب ہی آئے ہیں۔ اور آپ کے مطابق زندگی ہے کیا؟ زندگی ان اللہ جمیل یحب الجمال، میرا اللہ بھی سونا، خوبصورت، بے شک۔ جہاں جمال نظر آئے جس شکل میں بھی، جمادات میں، نباتات میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، آبشاروں میں، خواتین کی شکل میں، بس اس کے لیے آپ اپنے آپ کو وقف کر دیں، آپ یہ وقف کہنا چاہ کر رہے دیں، ہیں؟ اور وہ جناب وہ چیز جو ہے وہ آپ کی محبوب بن جائے، آپ اس کے محب بن جائیں، بس یہ ہے زندگی کا مقصد۔ اچھا، اتنی چیزیں آپ نے گنوائی، لیکن اس میں سے ایک چیز پہ خصوصاً آپ کا فوکس ہے، اور وہ ہماری پبلک بھی جانتی ہے، کمنٹ میں ضرور بتائے گی۔ خواتین کے حوالے سے آپ کی مقبولیت یہ اب کچھ عرصے سے آپ نے شروع کی، جس میں آپ نے کبھی راکھی ساونت کو پرپوز کیا، تو کبھی ابھی ریسنٹلی آپ نے ایشوریہ رائے کو پرپوز کرنے کی باتیں شروع کر دی کہ اس کے گھر میں مسائل چل رہے ہیں اور مفتی عبدالقوی از اویلیبل آل دی ٹائم۔ سر، کیا وجہ ہے؟ مفتی عبدالقوی کا اگر تعلق ملتان سے ہے، مذہبی جماعت سے ہے، رویت ہلال میں 7 سال کام کیا، خصوصاً تعلیمی جو پس منظر ہے اس کی بات کریں تو آپ نے جامع جو ہے قاسم العلوم اور جامع الخیر المدارس سے تعلیم حاصل کی، یونیورسٹی آف مدینہ کا دعویٰ کرتے رہے اور کرتے ہیں کہ صرف واحد مفتی عبدالقوی ہے جس کے پاس وہ ڈگری ہے۔ تو یہ سب چیزیں یہ کیا زیب دیتی ہیں کہ صرف آپ کی مقبولیت راکھی ساونت اور ایشوریہ رائے پہ آ کر ختم ہو؟ محترم یہ بتائیں، بیت اللہ میں کھڑے ہو کے محترمہ کہہ رہی ہے راکھی ساونت صاحبہ کہ پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی، تو پیغام ان کی طرف سے آ رہا ہے یا میری طرف سے آ رہا ہے؟
انہوں نے آپ کا نام لیا؟ میں بتاتا ہوں نا. پاکستان کے مولوی صاحب اور نکاح، آپ ذہین آدمی ہیں. جی. میرے علاوہ کون ہے جو پاکستان میں ہو، مولوی صاحب ہو اور نکاح کے بارے میں چیمپئن ہو؟ اچھا 3 دن گزرے، ہاں بہت زیادہ جو وائرل ہوئی ان کے گفتگو. جی. مفتی صاحب کوی ہیں، مفتی صاحب میرے لیے کویتا لکھیں، مفتی صاحب نمازی ہیں، مفتی صاحب خواتین کا احترام کرتے ہیں. اچھا. مفتی صاحب یوں 5 جملے میرے بارے میں کہہ دیے. اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جس کو بیت اللہ میں مانگا گیا تھا وہ پاکستان کے مولوی کون تھے؟ مفتی عبدالقوی. 3 یا 4 دن گزرے، اچھا. سرخ سوٹ پہنے ہیں، بیٹھے ہیں. ہاں جی فلان چیز لے آؤ، فلان چیز. کوی صاحب میں اسلام آباد آ رہی ہوں. دکھایا گیا کہ محترمہ اٹھی ہیں اور لیفٹ کی طرف جا رہی ہے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا پاکستان آپ نے نہیں آنا، پھر آپ کی ہماری ملاقات دبئی میں ہوگی. اچھا، آپ نے کہا پاکستان نہیں آنا، آپ کی اور میری ملاقات دبئی میں ہوگی. ٹھیک. ایک اور آ گیا کہ مجھے جناب فلان چیز پہناؤ، سرخ دوپٹہ دو. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج تو آپ کو حضرات جو الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے آپ جیسے جو ذہین لوگ ہیں، اس میں کوئی بات چھپی ہوئی تو نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ عشو رائے صاحبہ، ان سے میرا تعلق ہے. میں 82 سے لے کے سن 2000 تک اچھا ہر سال انڈیا جاتا تھا. کیا کرنے جاتے تھے؟ ہاں بہت اعلیٰ سوال ہے. بھوپال کے نواب صاحب نواب سکندر خان، وہ میرے میزبان. ٹھیک. کبھی ان کی شادی، ان کے بچے کی شادی، کبھی ان کے بھانجے کی شادی، کبھی ان کے پوتے کی شادی، کبھی ان کے دوستوں کی شادی. الکبیر کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، دنیا کے اندر سب سے بڑا حلال میٹ کا 12، 12.5، 1300 بھینس روزانہ ذبح ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے مالک غلام بھائی، وہ میرے میزبان ہیں. ٹھیک. فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے بروکر نعیم بھائی، اللہ آپ کو لے جائے. اب تو حالات ایسے نہیں رہے. میں بھی 2000 کے بعد نہیں گیا، کیونکہ پہلے پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے، اب مودی کی وجہ سے. اچھا. کئی میلوں کے اندر جناب فلم سٹی. اچھا. داخل ہوں 5 سٹار ہوٹل، اچھا 8-10 منزلہ. داخل ہوتے ہی اس میں مفتی صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہیں شاہ رخ خان صاحب بھی ہیں. اچھا، شاہ رخ خان صاحب سے بھی ملاقات ہے؟ مفتی عبدالقوی کی سب سے زیادہ جو میری ملاقات رہی وہ عامر خان سے رہی. عامر خان سے رہی، اور اس کی کیا وجہ رہی؟ اس کی وجہ یہ تھی، ہاں بہت اعلیٰ سوال ہے. جس کی وجہ کہ وہ ان کے بارے میں تھا کہ صرف سال میں 1 فلم بناتے. ہاں یہ بات تاثر ہے کہ وہ 1 فلم بناتے ہیں، اس کے بعد وہ سکون. مفتی عبدالقوی حقائق کا نام ہے. فلم انڈسٹری کے اندر شاہ رخ خان نمبر 1 تھے. اس زمانے میں 3.5 کروڑ، 4.25 کروڑ، 4 کروڑ ایک فلم کا لیتے. ٹھیک. لیکن مفتی عبدالقوی کی طرح فطرت کے حوالے سے بہترین آدمی کا نام سلمان خان تھا. اچھا. اسی طریقے پہ جناب کرشمہ بھی موجود، کرینہ بھی موجود، ہیما مالنی صاحبہ بھی موجود، عشو رائے صاحبہ بھی موجود، فلاں بھی موجود، فلاں بھی موجود. اچھا، یہ صرف میرا سوال پھر وہیں پہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جامعہ قاسم العلوم اور پھر یہ جامعہ خیر المدارس، مدینہ یونیورسٹی کی یہ ساری اسٹڈیز، یونیورسٹی کے ڈگریز، پھر وہی میں ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ پھر یہ ہیما مالنی، ایشوریہ رائے اور یہ سب کہاں سے ایک دم دماغ میں آتی ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. اسی طریقے پہ میں دیوبند بھی جاتا تھا، علی گڑھ بھی جاتا تھا، ندوہ میں بھی جاتا تھا، بریلی میں بھی جاتا تھا، لکھنؤ میں بھی جاتا. مفتی عبدالقوی ایک ہمہ جہتی شخصیت ہے. اچھا. اور میں تو اللہ کے بارگاہ میں جب تہجد کے نوافل میں سر رکھ کے میری آنکھوں میں آنسو نکالتے ہیں، اے اللہ تہجد گزار وہ لوگ. پچھلے دنوں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا جی. نماز فجر کے بعد حالانکہ بیان ہوتا ہے. میرے خیال میں سورج نکلنے تک اگر میں بڑے محتاط انداز میں کہوں کہ 2-2.5 ہزار لوگ، ہاں جی، جن میں ان کے محافظ ڈنڈا بردار، ٹھیک ہے، ادھر مفتی صاحب کو بوسہ دے رہے ہیں، ادھر دے رہے ہیں، ماتھے کو بوسہ دے رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں. 2,500 لوگوں نے آپ کا ماتھا چوما، آپ کا بوسہ لیا، سارے اکٹھے ہو جاتے تھے. آپ کو اگر ہے ویڈیو میں دکھاتا ہوں. اچھا. ادھر کیمرہ، ادھر کیمرہ، ادھر. حالانکہ تبلیغ والے لوگ بڑے اخلاص والے لوگ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح مفتی عبدالقوی کو آپ سلام پیش کریں کہ جو محترمہ مشروب مغرب پی کر یا گولی کھا کر یا ناک میں فلان چیز چڑھا کر وہ بھی محفل میں موجود ہے اور اٹھ کے آ رہی ہے، تو مفتی عبدالقوی کو سلوٹ مار رہی ہے. وہ کیا ایسا مفتی عبدالقوی کے پاس ایسی کون سی وہ گدر سنگھی ہے جو یہ منفرد بناتی ہے مفتی عبدالقوی کو؟ شاباش. سیدنا علی والا فرمان، فرمایا چہرہ جو ہے اس کو ہر وقت مسکراتا ہوا رکھو. اچھا.
زبان سے اتنی میٹھی گفتگو کرو. آپ مجھے بتائیں آج تک میں قندیل بلوچ کو شہید ہی کہہ رہا ہوں نا؟ جی بالکل ٹھیک. محترمہ جو حریم شاہ صاحب جو کہہ رہی تھی کہ میں عربی جانتی ہوں، حافظ قرآن ہوں، جی آج تک اس کو میں محترمہ شاہ صاحبہ ہی کہہ رہا ہوں. جی. جب آپ گفتگو کے حوالے سے اچھا، پھر سب سے بڑی بات جو میں نوجوان نسل کو کہتا ہوں، خواتین کے لیے اعتماد اور احترام اچھا آپ پیدا کر لیں تو آپ بھی دوسرے مفتی عبدالقوی بن جائیں گے. مطلب جو بھی بندہ خواتین کے لیے احترام رکھتا ہے، رسپیکٹ رکھتا ہے، وہ مفتی عبدالقوی ہے. بے شک، اس میں کون سی شک کی بات ہے؟ کبھی آپ کی ویڈیوز آتی ہیں راکھی ساونت سے ریلیٹڈ، کبھی ایشوریہ رائے سے ریلیٹڈ، کبھی آپ کے کمرے میں ایک دم ایک بھائی گھستے ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ تیل کی شیشی نکال لیتے ہیں. یہ مطلب کس طرف جا رہے ہیں مفتی صاحب؟ یہ چیزیں آپ کو زیب میرے دیتی ہیں؟ بیٹے نہیں حقیقتاً مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ چیزیں آپ کو زیب دیتی ہیں؟ وہ صاحب موجود ہے نا، آج بھی مجھے ملے ہیں. جی. ان سے پوچھو کہ یہ ہمارا طے شدہ معاملہ تھا. میں تو اپنے بانجے کے گھر میں بیٹھا تھا. آپ کو لیکن یہ طے شدہ بھی تھا، میں مان لیتا ہوں، پلانٹڈ تھا، لیکن خصوصاً آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ یار میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو یہ چیزیں نہ کریں؟ اللہ اکبر، میں نے دھوتی باندھی ہوئی ہے، دھوتی باندھنا کون سے خلاف شریعت ہے؟ نہیں. اچھا، پلنگ کے نیچے سنیں، پلنگ کے نیچے جو ہمارا بھانجا جس کے خیر کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، ہم ملتانی لوگوں کے ہاں جب تک ہم چھوٹے بچوں کی مالش نہ کریں تیل کے ذریعے سے، اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچے مستقبل میں تندرست نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا، وہی صاحب جب آئے، دیکھیں مفتی عبدالقوی کی عظمت کو سلام پیش کریں. ہاں جی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایسے آتا ہوں کہ جیسے میں چھاپا مار رہا ہوں. اچھا اچھا. مفتی عبدالقوی کے پاس آنے پر، چھاپا مارنے پر، تیل کی برآمدگی پر، دھوتی باندھ کے بیٹھنے پر کیا میری عزت و عظمت میں کمی آئی ہے؟ لیکن اس بچے کا کیا فائدہ ہوا؟ آج مجھے ملا ہے وہ. اچھا، الحمدللہ ایک اچھے ادارے میں ان کی ملازمت ہو گئی. بالکل ٹھیک. پھر اسی طریقے پہ آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ آپ کے اس پروگرام کو وائرل کرے. پھر آپ مجھے فون کریں گے کہ مفتی صاحب آپ ہنا نیازی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ وائرل پروگرام آپ کو کون سا ہوا ہے؟ وہ کہیں گے مفتی عبدالقوی والا. متیرہ صاحب سے پوچھے کہ سب سے وائرل پروگرام کس والا ہوا ہے؟ یہی بات سے آگے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے قاری عالم ہوں گے جو بدکار ہوں گے. یہ آپ کے بارے میں نہیں کہا، نہیں، آپ بولے، میں پہلے بتا دوں. پھر آئے وہ علماء جو آخرت کے نہیں بلکہ دنیا کے طالب ہوں گے. پھر حدیث ہے جو شخص علم اس لیے حاصل کرے کہ لوگوں میں بڑائی کرے یا علماء سے جھگڑا کرے یا لوگوں کو اپنی طرف کھینچے، وہ جہنم میں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں مماثلت رکھتی ہیں. یہ رزق ہے. جی، میں رزق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں حلفاً، اور شاید بیٹھا بھی کہ میرا رخ ہوں، آج تک میں نے بدکاری نہیں کی، بد کرداری نہیں کی. ولا تقربوا الزنا، میں حافظ قرآن ہوں. بالکل ٹھیک. میرے ہاں نکاح کے مفہوم میں وسعت ہے. ہر وہ محترمہ جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، آپ کو پیغام نکاح بھیجے، اس کے پیغام نکاح کو قبول کرنا، اسی کا نام نکاح ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ دوسرے نے کہا کہ بھئی پیسہ، میں اس بات کا حال بھی دے سکتا ہوں کہ آج تک کسی چینل والے کو میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اتنے پیسے دو، اتنے پیسے دو پھر میں آؤں گا. پوچھ لیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. دو. تیسرا جناب آپ نے کہا کہ وہ جناب کیا کبریائی ہے، یا وہ میرے جیسا سادہ آدمی ڈائیو پر بھی بیٹھ جاتا ہوں، جہاز پر بھی بیٹھ جاتا ہوں. لیکن شہرت کا شوق تو ہے نا آپ کو بھی. شہرت، ہاں، سنن ابن ماجہ میں مفہوم ہے کہ دینی علم کو شہرت، ریٹنگ، فالوورز یا طاقت بنانے کے لیے استعمال کرنا. مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے پہلے کہا ہے کہ جو شہرت کے لیے، مطلب بڑائی کے لیے. اور پھر آپ کی بہت سی لڑائیاں بھی رہی، کئی مفتیوں کو آپ نے کہا کہ میں یہ کر دوں گا، وہ اس طرح کی کئی چیزیں. میں نے ہر ایک کا احترام کیا. نہیں، احترام سب کا کرتے ہیں آپ. یہ بات میں بھی آج آن کیمرہ کہہ رہا ہوں. کبھی آپ نے کسی سے بدتمیزی نہیں کی، کبھی آپ نے کوئی اس طرح کی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، جو میرے ساتھ آ کے چمٹے ہیں کا خواجہ سرا ہو، ٹھیک ہے، چاہے جناب کوئی سید زادی ہو، چاہے کوئی بلوچ ہو، چاہے فلاں ہو، ان کو میری وجہ سے شہرت ملی ہے یا ان کی وجہ سے مجھے شہرت ملی ہے؟ سوشل میڈیا پر شہرت ملی ہے. کس کو؟ جو میرے ساتھ جو آپ کے ساتھ چمٹا ہے. میں نہیں ورڈ یوز کروں گا، جو آپ کے ساتھ ویڈیو بناتا ہے. چمٹنے کا یہ معنی نہیں ہوتا، یعنی معنی یہ ہے کہ جس نے میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے یا میرے زیر سایہ کھڑے ہو کے، اس کو آپ چمٹنا کہہ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے.
چمٹنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ خواہش کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ سیلفی بنائے، بالکل ٹھیک. آپ کے ساتھ ویڈیو بنائے. اب یہ میں تبلیغی جماعت والوں کے پاس گیا تو ان کو چمٹنا میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جو مجھے کوئی یہاں بوسہ دے رہا ہے، 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 ساروں کا اس طرح ہے، 8 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں سارے جناب اس کو. بات یہ ہے کہ شہرت تو اس وقت ہوتی کہ اگر مفتی عبدالقوی صدام حسین کا مہمان نہ ہوتا، مفتی عبدالقوی جناب شاہ خالد سے قانون اور شہادت شرعیہ کی سند نہ لیتا، محترم فاض صاحب کی دعوت پہ شہی 2 دفعہ حج نہ کرتا، اچھا دنیا کے 5 بر اعظموں میں نہ گیا ہوتا. کون سے ہاں شروع ہو جائیں برازیل سے. خود گئے یہ دعوت آتی. اللہ اکبر. مفتی عبدالقوی اور خود جائے. مفتی عبدالقوی کو جب کوٹ ملتا ہے، اب میں عمرے پہ کیا ہوں ہاں الحمدللہ. الحمدللہ. ایک صاحب نے کہا جی مفتی صاحب یہ 1,05,000 روپے رکھ لیں. اچھا وہ 1,05,000 کا کیا کانسیپٹ تھا؟ میں بتا رہا ہوں وہ ان کا ہوگا نا کوئی مسئلہ. اچھا وہ کوئی ایک صاحب نے کہا جی مفتی صاحب یہ 1,000 ریال رکھ لیں. ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب یہ آپ خوش ہوں گے. ہاں انہوں نے کہا جی مفتی صاحب کے لیے 22 سوٹ بناؤ. 22 خدا کی قسم. میں نے کہا پٹھان خان میں نے سامان لے جانا. بڑی مشکل کے ساتھ اس نے 3 سوٹ کی میں نے اس کو اجازت دی. اچھا اور شاید میرے خیال میں آج وہ نہیں ہے. اس کے بٹن دیکھیں، اس کے یہاں کلپ دیکھیں اور فلاں یہ بھی میں نے اتارا ہے. تو یہ سوٹ تو کسی اور صاحب نے دیا پاکستان. اچھا اپنے کپڑے کب سے نہیں لیے ہوئے انداز؟ ہاں شاباش. 2006 سے آج تک. مطلب یہ مفتی صاحب کا لیول آپ چیک کریں کہ 2006 سے آج 2025 ہو گیا، اپروکسیمیٹلی 19 سال سے آپ نے اپنے کپڑے خریدے نہیں ہیں. حضرت ٹوپی سے لے کے کپڑے سے لے کے اب یہ دیکھیں اگر یہ میرا اپنا کوٹ ہوتا تو یوں ہوتا. یہ لگ نہیں رہا آپ کا اپنا، کسی نے پیش کیا نا. اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نے تحفتاً آپ کو دے دیا کہ بس یہ رکھ لیں. اچھا اسی طرح یہ اینک جو آپ نے لگائی ہوئی ہے اس ٹائم، یہ آپ کی نظر کی ہے نا؟ کہ نہیں نظر ٹھیک ہے آپ کی؟ میری نگاہ ٹھیک ہے تو ہر چیز ٹھیک ہے. عمر کیا ہے ویسے آپ کی؟ میں 26 جولائی 1957. اچھا تو یعنی مانا ہے کہ 69 سال 69 ماشاء اللہ اباؤٹ ٹو 70. اور چاند کے حوالے سے تو 71 تک پہنچ گیا ہوں. اچھا چاند کے حوالے سے اگر عمر کا تقاضا کیا جائے تو 71 71 سال. 71 سال کا نچوڑ کیا نکالا ہے؟ 71 سال کا نچوڑ یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی انسانیت کا، پاکستانیوں کا محبوب ترین لیڈر ہے. لیڈر بننے کا بھی شوق ہے. اب آپ کو 2 مسئلے بتاؤں، میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے. ہاں محترمہ کا ٹیلی فون آیا مدینہ طیبہ سے. اچھا میرا خامند فوت ہو گیا 2-2.5 سال سے. بچی کی عمر 18-19 سال ہے. میں اچھا جب رشتہ آیا ہے تو میں نے اس کی حامی بھری. قاضی صاحب کے پاس گئی. اچھا قاضی صاحب نے کہا کہ ولی ہے. ہاں میں نے کہا قاضی صاحب جس کا باپ مر چکا ہے بالکل ٹھیک، اس کا ولی میں قبر سے لے آؤں؟ اس نے کہا کنواری کا بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا. ہاں کہتے فوراً میں حضور کی بارگاہ میں گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا حضور رشتہ آ چکا ہے، شریف خاندان سے میرا تعلق ہے، بچے کے سر پہ باپ نہیں، میرے سر پہ خامد نہیں. کہتے خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی، اور جیسے حضور کی زیارت ہوئی تو آپ کے دل کی طرف آپ بیٹھے تھے. کہنے لگے 3 دن تک میں لوگوں سے پوچھتی رہی کہ اس طرح کوئی مفتی قوی صاحب ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. آج انہوں نے بتایا کہ یہ مفتی قوی، میرے موبائل پہ ہوگا ابھی آپ کو دکھاتا. مجھے دکھا دیں اگر ہو ادھر موبائل پر میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ مجھے دکھا دیے گا. میں نے کہا محترمہ مفتی عبدالقوی مدینہ یونیورسٹی کا فارغ ہے، ٹھیک ہے، عربی میں، انگریزی میں، اردو میں، یہیں تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے دارالعلوم میں بیٹھ کے اچھا پڑھا کے ہاں صرف شناختی کارڈ کی اس کی بھی ایک نقل بھیجو، داماد کی بھی. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد جب نکاح کے بارے میں میری مہر لگ جائے گی تو اس وقت قاضی صاحب کو دکھانا کہ یہ حضرت مفتی عبدالقوی صاحب نے پاکستان میں بیٹھ کے میری بیٹی کا نکاح کر دیا. لیکن میں نے کہا شرط ہے. وہ شرط کیا تھی؟ دوبارہ حضور کی بارگاہ بھی جا کے تو یہ بات سنانا
کہ مفتی عبدالقوی نے یہ بات کہی. ٹورنٹو کے اندر 2 راتیں رہنے والے ہم لوگ مفتی عبدالقوی کی برکت سے نکاح کر کے گناہ سے بچ رہے ہیں. اللہ کہاں تلاش کرو کہ مفتی عبدالقوی کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد، اللہ نہ کرے اللہ زندگی دے آپ کو لوگ کس طرح سے یاد کریں گے؟ شاباش، یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کی. جب 2019 میں آیا تھا نا کرونا، کب آیا تھا؟ کورونا 19 میں آیا تھا. مجھے بھی ہوا. میرا اپنا بچہ جو ہے بھانجا، وہ ماشاءاللہ کارڈیالوجی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے. ٹھیک ہے. ادھر سے ڈی سی ملتان، ادھر سے ڈی سی مظفر گڑھ. انہوں نے کہا بھی مفتی صاحب کو ترکی والے ہسپتال میں لے جاؤ. اچھا. وہاں مجھے لے گئے. اب ادھر جناب نرس جا رہی ہے تو 6 فٹ کے فاصلے پہ، ادھر ڈاکٹر جا رہا ہے تو 6 فٹ کے فاصلے پہ. ہاں، وہ کرونا میں یہی ہو رہا تھا. مجھے کہا کہ ذرا واک کریں. ہاں، میں پیچھے چھپ کے رک جاتا تھا، یعنی مجھے سانس کی یہ کیفیت. بالکل ٹھیک. مختصر کرتا ہوں. آپ کو لگا کہ بس اب جانے پانی سے کوچ کر جائیں گے. جتنی چیزیں تھیں، پر والدہ ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ. جا رہا ہوں مظفر گڑھ کی طرف، دیکھ رہا ہوں، جا رہا ہوں یہ ریسٹورینٹ، یہ بلڈنگ، یہ فلاں. رات کو 3:15 بجے جب وہ آئے نا ڈاکٹر جی، اور میرے دائیں بائیں 2 حضرات تھے اور ان کی یہ کیفیت تھی. یہ کیا کیفیت تھی؟ یعنی وہ آخری غرغرہ. وہ دونوں فوت ہو گئے، میرے دائیں بائیں جو دونوں تھے. تو آپ کو لگا اب تیسرا نمبر میرا ہے. ہاں، وہی بات آ جاتا خیال. وہی بات آپ والی. جب 3:15 3:30 بجے چونکہ وہ نرسیں بھی اور ڈاکٹر بھی مجھ سے بڑی محبت رکھتے، مجھے کہا مفتی صاحب یہ آخری ٹیکہ ہے. کل 10 10 10:30 بجے آپ ہوں گے اللہ کے پاس. نہ کریں، خدا کی قسم. میں یا کل 10 10:30 بجے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. میں نے یہی دعا کی جو آپ بتا رہے ہیں. میں نے آسمان کی طرف دیکھا. میں نے کہا اللہ میاں اگر اسلامی عدالت کے ذریعے سے مفت 3 طلاقوں کے باوجود بچوں کے گھر کو آباد کر رہا ہوں، بچپنے کے نکاح کے باوجود منعقد نہیں ہوتا، بچوں کو اختیار دے رہا ہوں، وراثت کے حوالے سے، اگر صرف تیری رضا کے لیے، جب تک میرے نواسوں میں سے، میرے بچوں میں سے ایسے نہ ہوں جو میرے اس اسلامی عدالت کو چلا سکے، اللہ مہلت چلے. لیکن یہ ایڈیشن آپ نے خود سے کس طرح کی تھی؟ اسی لیے نہیں نا کہ میں اگر دنیا سے جاتا ہوں، جیسے آپ نے کہا، بالکل حقیقت ہے، دنیا سے جانا ہے. بالکل جانا ہے، سب نے جانا ہے. وہ انہوں نے مجھے ٹیکہ لگایا. 10:15 بجے جب غنودگی سے میری آنکھ کھلی تو آپ کو لگا کہ جا ملے ہیں. نہیں، وہ جو ڈاکٹر تھے اور نرسیں تھیں، وہ اپنی وردی باہر اتار کے میرے کمرے میں آتی تھی. السلام علیکم مفتی صاحب، مبارک 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 مبارک، آپ کو اللہ نے نئی زندگی دے دی، نئی زندگی دے دی. لیکن ڈی سی صاحب جو تھے ملتان والے اور مظفر، انہوں نے کہا مفتی صاحب کو 15 دن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا. اتنی مجھے بھوک لگتی تھی کہ میں جناب کوئی گھر سے سوپ بنا کے آ رہا ہے، کوئی فروٹ بنا کے آ رہا ہے، 3 دفعہ میں کھانا کھاتا تھا. کیونکہ وہ یکدم جب صحت مندی ہوئی نا، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے اللہ سے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ اے اللہ. لیکن دین میں ایڈیشن جو کی، کہتے ہیں کہ دین میں آپ ایڈیشن کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کون سی ایڈیشن کی ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نکاح کے اوپر یہ چیزیں کی کہ میں نے اجازت دی. بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیا یہ پاکستان کا قانون نہیں ہے؟ آپ خود بتائیں نا. مجھے اس چیز کا پہلے یہ تھا کہ 16 سال سے کم عمر والا بچہ اور بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب 18 سال ہو گئی. ہاں، میرے جنوبی پنجاب کے اندر، اندرون سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر 2 سال کی بچی ہے، 4 سال کی بچی، 6 سال کی. اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بھی اللہ کے درمیان راز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے اپنے گھر کے اندر ایک بہت بڑا لکڑی والا بکسا رکھا ہوا ہے، کیونکہ جب بچی آتی ہے نا کہ میں اب ڈاکٹر بن گئی ہوں، ہاں جی، میں اب پروفیسر بن گئی ہاں جی، ہوں، مجھے وہ میں جب 2 سال کی تھی، 4 سال کی تھی، 6 سال کی تھی، 8 سال کی تھی، میرے باپا نے اور دادا نے نکاح فکس کر دیا تھا. ہاں، جو آج کل وٹے سٹے کی ہاں بنیاد. جی کہ جی ہوئی تمہاری. میں کہتا تھا کہ اس وقت میں انہوں نے کیا دیا تھا. ہاں جی، وہ سسرال والے جو ہے ایک سوٹ لے آئے تھے. اچھا، چھوٹی سی جناب وہ انگوٹھی سی. انگوٹھی. ہاں، ان کو میں کہتا ہوں اس کو لے آؤ. ٹھیک. اور میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ جس پر مجھے دفن کرنا نا، یہ چیزیں ساتھ دفن کرنا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہی کہ مظلومیت، جس مظلوم بچی کا حل مفتی منیب کے پاس نہ ہو، مفتی تقی عثمانی کے پاس نہ ہو، مفتی عبدالقوی کا 32 صفحے کا رسالہ ہو کہ بچپن کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. 32 صفحے کا رسالہ. اب کر رہے ہو تو بریف کیس میں سے بھی نکال کے دکھاتا ہوں.
کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو بھی ہوتا ہے 1 2 3. اب جب 1 2 3 کا ہوں بیوی حرام ہو گئی, اب حلالہ کی لعنت کہاں سے آ گئی؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے. میں نے رسالہ لکھا ہے 24 صفحے پر, کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. وہ کون کون سی کیفیت ہے؟ ہاں سب ماشاء اللہ. ولا یقع طلاق الصبی, ہاں بچے کا طلاق واقع نہیں ہوتی. ٹھیک. والنائم, جو غنودگی میں سویا ہوا ہے, وہ جس طرح لوگوں کو نیند کے دوران جی. بولنے کی. المغمى اس میں علیہ, اگر کسی نے کہہ دیا کہ طلاق ہے طلاق ہے کوئی طلاق نہیں. طلاق نہیں ہوگی. آگے چلیں. طلاق 2 پوائنٹ ہو گئے. طلاق السکران, نشئی کی طلاق, اچھا, چاہے الکوہل والا ہو, چاہے جناب 400 مطلب اس والا ہو, نے چاہے بھنگ والا ہو. پی کے کہہ دیا ہوگا بس طلاق ہے. ٹھیک ہے آگے. طلاق الغضبان, غسیل. غصے میں طلاق دی, وہ بھی نہیں ہوگی. اب اس میں ایک مزیدار بات سنو. جب میں طلاق دی غصے میں جاتی ہے. شب بھائی یہی بات مفتی منیب رحمان صاحب نے کہی. میں ان کے ساتھ 7 کیسی سال باتیں رہا کر تھا نا رویت ہلال کمیٹی میں. ہاں تو میں نے ان کو جو رسالہ دیا اگلی دفعہ پھر چاند دیکھنے کے لیے مہینے کے بعد, انہوں نے کہا آپ کے حوالے بھی ٹھیک ہیں, بات بھی ٹھیک ہے, حضور کے فرامین بھی ہیں, فقہ حنفی کی باتیں بھی ہیں. پھر طلاق ہوتی کس کی ہے اگر غصے میں نہیں ہوتی؟ غصے طلاق تو ہوتی غصے میں, یہی والی آپ والی بات. ہاں میں نے کہا طلاق وہ ہوتی ہے جو بدرستی ہوش و ہوا سے خمسہ بلا جبر و اکراہ ہو. کہاں مفتی عبدالقوی کو تلاش کرو گے حضرت؟ غیرت کی بنیاد پہ طلاق واقع نہیں ہوتی, مدہوش کی طلاق واقع نہیں ہوتی, مکرہ کی. ایک آدمی آ گیا, ہاں جی طلاق دو, طلاق المکرہ لا یقع, طلاق نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو بیچارے کو جبرن جناب طلاق لی جا رہی ہے. اچھا ایک سین میں آپ کو سچویشن دیتا ہوں. جی اکثر آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بڑی ایک عام سی چیز چل رہی ہے اور بہت نارملائز کر دی گئی ہے. وہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا, بچوں کی وجہ سے ہوا, چھوٹی انبن ہوئی, کوئی بھی چیز ایسی حرکت ہو گئی جو خاوند کو پسند نہیں آئی, اور انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ 1 2 3 1 2 3 فوراً ہی یہ 3 طلاقیں اس طرح سے دے دی اس بندے نے. اب وہ تھوڑی دیر گزرتی ہے, وہ اسی خاتون کے ساتھ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور سب کچھ بھول کے ویسے ہی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے. لیکن حلالہ کہتے ہیں دینا لازم ہے کہ نہیں لازم, یہ اس پہ ذرا کلیئرٹی دیں اپنی. میرے پاکستان میں یہ جو رانگڑ قوم ہے نا, ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اچھا, ان کے ہاں پہلے تو طلاق ہوتی نہیں, لڑتے رہیں گے, جھگڑتے رہیں گے, میں کے گھر بیٹھ جائے گی محترمہ جا کے, یہ طلاق نہیں دیں گے. اچھا طلاق نہیں بھیجتے. اگر خدا نہ خاصا کسی گدے نے طلاق دے دی ہے ہاں تو گھر میں جو بزرگ بیٹھے, کوئی طلاق نہیں ہوئی, بیٹھ 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 بیٹھ, الو نہ ہو تو طلاق, کوئی طلاق نہیں. نہ کسی عالم کے پاس جائیں گے, نہ کسی مفتی, معاملہ وہیں حل ہو گیا. وہی حل ہو گیا. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں نے کیفیات میں طلاق میں کیوں رسالہ لکھا 1 2 3. اب ہمارے اہل سنت, اچھا اہل سنت کے اندر یہ مانا نہیں کہ صرف ہم, مالکی حضرات بھی, شافی حضرات بھی, خود سعودی عرب کے اندر حنبلی حضرات بھی. ایک طلاق ہوگا تو 1 2 ہوگی تو 2 3 ہوگی تو 3. آپ میرا پروگرام 1 کرو گے تو 1 ہے, 2 ہوں گے تو 2. عقل کا تقاضا بھی ہے. جی. اب جب 1 2 3 کہہ دیا, 3 طلاقیں ہو گئی, اب اللہ معاف فرمائے حلالہ بھی کراؤ. ہاں حلالہ کتنا ہوتا ہے؟ حلالہ یہ ہے کہ اب یہ عدت گزارے. اچھا, اس میں عدت گزارنے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ وہی ہمارے ہاں پاکستان کے قانون میں 90 دن ہے, اچھا, اور اسلام کے اندر ثلاثۃ قروء 3 منتھس 3 months تقریباً, وہ بھی 3 مہینے ہو گئے. ٹھیک. پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے یا خامند کی ساتھ واپسی کے لیے ریکنسیلیشن, ہاں, پھر وہ طلاق دے, پھر 90 دن وہ گزارے. اچھا, مصیبت ہی ہے نا. ہاں اہل تشیع کے یہاں یہ طلاق بالکل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ان کے لیے گواہ ہوتے ہیں, صیغہ ہوتا ہے. ہمارے اہل حدیث حضرات انہوں نے کہا کہ 3 کہو, 5 کہو, 10 کہو, جتنا کہو وہ ایک ہی بنے گی. اچھا, اب ان میں اختلاف ہوا کہ کتنا وقفہ ہے. ایک آدمی نے یہاں طلاق دی, 2 3 دن 4 دن کے بعد پھر لڑائی ہوگی, پھر طلاق دی, پھر 5 6 7 دن کے بعد پھر. اب وہ بیچاروں کی گفتگو کے اندر زلزلے کی کیفیت آ گئی. مفتی عبدالقوی کو سلام پیش کرے جس نے 24 صفحے کا رسالہ لکھا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. اور اسلام میں احادیث میں کہاں آتی ہے یہ بات؟ کل طلاق. سب بھائی مجھے خوشی ہو رہی ہے جو علمی بات کرے نا. جامع ترمذی کی حدیث, اور فرمایا حسن صحیح والعمل علی ھذا عند اہل العلم. حضرات صحابہ اور تابعین کے جو اہل علم ہیں ان کے اس پہ عمل ہے. کیا
کل طلاق جائز، ہر طرح کی طلاق مؤثر ہے، الا طلاق المعتو المغلوب علی عقلی. مغلوب علی عقلی تو بڑا سوکھا سا بات ہے نا. جہاں بھی مغلوب العقل کی بات آئے، خمار عقل کی بات آئے، حضور نے فرمایا الا وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. اوکے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب آ جاتے ہیں اس بات پر. کبھی صاحب آپ نے ایک جگہ کہا کہ 40% آپ کا بیان تھا، میں وہ کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، 40% سے کم الکوہل شراب حلال ہو سکتی ہے، جس پر ملکی علماء نے شدید تنقید کا آپ کو نشانہ بھی بنایا اور کنٹروورسی کے آپ شکار بھی رہے، جو آپ کو لوگ کہتے ہیں عادتاً شوق ہے. 40% کیسے، مجھے ذرا یہ ثابت کریں. اور خصوصاً قرآن مجید میں شراب نشے کے احکامات اگر میں بات کروں، قرآن کی سورۃ البقرہ میں 219 نمبر، جی جی، نشہ آور چیزوں اور جوئے میں فائدے اور نقصان دونوں ہیں مگر نقصان زیادہ ہے. ایک یہ بات. پھر سورۃ النساء، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے لیے ہوش ضروری ہے. پھر سورۃ المائدہ میں اور مثر جوا کو واضح طور پر رجس خمر کہا گیا اور سری ممانت کی گئی، یہ جتنی آیات لہٰذا شراب اور نشہ آور اشیاء سے دور رہنے کا حکم ہے. پھر اس میں آتا ہے کہ یعنی ہر نشہ دینے والی چیز ہمر ہے اور ہر ہمر حرام ہے. آپ کہہ رہے ہیں 40% شراب آپ پی سکتے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کی بات ہے نا. میں بتاتا ہوں، یہ رسک پکڑ لیتے ہیں فوراً آپ. ہاں، میرا جملہ کیا تھا سنیں. جی، میں نے کہا کہ سعودی عرب کے اندر جب سے محمد بن سلمان آئے ہیں، یہ میں انٹرویو دے رہا ہوں جی، اور یہ لفظ بول رہا ہوں ہو بہو، تو بہت سارے جناب وہاں مشروبات میں لکھا ہوا ہے الحلال الحلال الحلال، اسی لیے کہ وہ کلیریفائی ہو. اس پر میں اب جملہ کیا کہہ رہا ہوں اینکر کے سامنے، اور اس کی بددیانتی دیکھیں. میں نے کہا کہ مصر، مراکش اور قطر، ان کے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے. اب یہ جملہ اڑ گیا، یہ بہر بڑھ کہہ رہا ہوں. آگے جملہ کیا تھا؟ یہ آج سے پہلے آپ نے کیوں نہیں کلیئر؟ نہیں، یہ میں نے بتایا ہے، کئی چینلوں میں بتایا. اچھا، ہاں، وہ بچہ بھی موجود ہے، اسے پوچھ لے. اس کو کہیں نوکری ملی اچھی؟ پتہ نہیں ملی ہوگی. اس نے یہ سارا جملہ محمد بن سلمان والا، سعودیہ الحلال والا، قطر کا، اور یہ سارا کاٹ کے اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا کہ 40% سے آگے وہی جملہ جو آپ نے بتایا. یہ میرا فتویٰ تو نہیں ہے، میرے نزدیک تو ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اچھا، ٹھیک ہو گیا، کلیریفائی ہوگی، اچھی ہوگی طریقے سے. قندیل بلوچ کے سین میں آپ کو بھی تفتیش میں شامل کیا گیا. تفتیش میں آپ سے کیا کیا پوچھا گیا؟ شاباش، 6 سوالات تھے. شاباش مجھے کیوں دے جا رہے ہیں بار بار؟ اس لیے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہو نا، یہ قوم سننا چاہتی ہے، میں اس لیے شاباش دے رہا ہوں. ٹھیک. مجھے وہ جو ریمانڈ ہوتا ہے نا 14 دن کا، آپ کو تو میں تہجد کے نوافل میں جب اٹھتا تھا نا، تو اس خوش نصیب کے لیے جو انگریز تھا یا کون تھا جس نے ریمانڈ 14 دن کے لیے رکھا تھا، خدا کی قسم اس کے لیے دعا کرتا تھا. کیوں؟ پہلے 5 دن کا ریمانڈ، پھر 3 دن کا ریمانڈ. کیا ہوتا تھا ریمانڈ میں؟ ہوتا کیا تھا؟ مارتے تھے؟ نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا پروٹوکول ہوتا تھا وہ ہمارے جو تفتیش میں پروٹوکول. ہاں، پر خدا کی قسم سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کے گھر سے کھانا آتا تھا، زور کے بعد وہ مجھے بلا لیتے تھے، ان کے کمرے میں بیٹھ کے میں ٹی وی دیکھتا تھا آرام سے. جہاں میں حویلی میں رہ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ کمرہ وہ ہے جہاں مولانا ابوالکلام آزاد رہے، یہ وہ کمرہ ہے جہاں مولانا ابوالعلا مودودی نے اس کا مقدمہ لکھا تفہیم القرآن کا. میں تو ان کی دیواروں کو چومتا تھا. اتنے بڑے لوگوں کے کمروں میں آپ نے اپنی اور بالکل اکیلا، 2.5-3 کنال کی حویلی، کوئی نہیں آتا جاتا تھا. اللہ، حویلی میں کوئی آتا تھا؟ ہاں. کون؟ پولیس والے. اچھا، پولیس والے. ہاں. یہ کون ہے جی؟ یہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے. وہ سارے آ جاتے تھے، محفل لگتی تھی، مسائل بیان ہوتے تھے، سب پولیس والے. اچھا سنیں، ہاں، ایک یا 2 دفعہ جناب آتا تھا بچہ، وہ آ کے مجھے دوائی دے جاتا تھا کہ آپ یہ دکھائیں، وہ کیونکہ وہ دل کا، آپ کو دل کا مسئلہ تھا؟ بہرحال تھا یا بن گیا. وہ میرا بچہ اپنا چونکہ ماشاء اللہ وہ اسسٹنٹ پروفیسر تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، کیا تھا؟ وہ ذرا درد کا اٹھتا رہا، تو اس پر 5 دن اس لیے میں دل والے ہسپتال میں رہا. 13 دن کے اندر آپ مسکرائیں گے. ایک مجھے کاغذ دیا گیا، اس پر 6 سوال لکھے ہوئے تھے.
اچھا کہ مفتی صاحب اس کا جواب دیں. یہ تھا میرا وہ کیا کہتے ہیں ریمانڈ. ریمانڈ. بس کسی نے آ کے آپ کو نہیں چھیڑا, کسی نے آپ سے پراپر تفتیش نہیں کی, کسی نے آپ کو مارا نہیں, کسی نے آپ کو ہر دوسرے ٹارچر نہیں دن کیا. ڈی آئی جی صاحب آتے تھے. جب ڈی آئی جی صاحب میری حویلی میں آتے تھے آخر ان کو سب سلوٹ مارتے تھے. ہاں آتے تھے یہی 10:30 11 11:30 12 اور مفتی صاحب ہائے ہائے, بڑی خطرناک خراٹے مارتے ہیں آپ مفتی صاحب. نہیں یہ آپ کو نقل اتار کے کہہ رہا ہوں. پتا مجھے. اچھا 2:30 بجے تک میں ٹھکا کے, کیونکہ تہجد کا نوافل پڑھتا تھا, صبح کی نماز پڑھ کے سوتا تھا, تو 2:30 بجے تک. اور ان دنوں میں موسم بھی بڑا اچھا تھا. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ مفتی صاحب میں 2 دن پہلے بھی آیا, اس سے پہلے بھی 2 دن پہلے آیا, آپ تو خراٹے مار رہے ہوتے تھے. میں نے کہا وجہ اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ ارد گرد میرے یہ 6 مربع زمین پڑی ہے, درمیان میں یہ میرا دیرہ ہے اور میں دیرے کے اندر آرام سے سویا ہوا. اب آپ کو ایک اور مزیدار بات سناؤں جی. پہلی پیشی پر میری ضمانت ہو گئی. ہاں کیونکہ وہ اس کے بھائی نے تسلیم کر لیا تھا نا. کل میرا خیال میں جیل میں رہا ہوں 9 دن یا 10 دن. دروازے سے مبارک 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 مبارک, وہ پہر والا گیٹ. کس چیز کی مبارکباد دیتے تھے؟ کہ مفتی صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے. ٹھیک. پھر چلتے ہوئے میری حویلی میں او مبارک مبارک, خدا کی قسم کہہ رہا ہوں. میں نے اس وقت کہا, میں نے کہا یار بڑا مزہ آ رہا تھا, صابن بھی بڑا اچھا خوشبو پڑا ہوا تھا, تولے بھی تھے, چادریں بھی تھیں, اندر نہانے کے لیے بالٹی بڑی اچھی تھی, ڈول بڑے اچھے تھے. یار 1 ہفتہ اور تو رہنے دیتے. نہ کریں, خدا کی قسم. اتنی خدمت کی انہوں نے. اور جب میں آتا تھا جناب اس کے اندر کچہری کے اندر تمام دروازے بند ہو جاتے تھے. مظفر آباد تھانہ اور میرے والا گلگشت تھانے کا ڈی ایس پی 2 ڈالے جناب اس کے. پھر اس کے بعد جناب جب میں آتا تھا اللہ, اور کچہری چوک سے لے کے اندر جج کے کمرے تک 10 12 15 16 آپ کے تمام الیکٹرانک میڈیا کے جناب چینل کی گاڑیاں. مفتی کبھی کی کوریج کے لیے دیکھ لیں آپ کہ مفتی کبھی آ رہے ہیں. مجھے ایک بہت بڑے صحافی نے کہا. کس نے؟ نام بتائیں. میں نام نہیں بتائیں نا. وہ راز کی بات ہے. انہوں نے کہا یہ پڑھیں. بی بی سی کی طرف سے ایک لیٹر تھا, وہ بھی چونکہ بہت بڑے صحافی ہیں, بہت بڑا نام ہے, کہ مفتی عبدالقوی کی کوئی لمحہ کوئی سین کیمرے کی آنکھ سے دور نہ رہے. پھر آج تک آپ کی کوئی ویڈیو کی نہیں آ سکی؟ نہیں, وہ جب میں آتا تھا سارے چینل والے ادھر سے ادھر سے. میرا سوال یہ ہے کہ پھر آج تک آپ کی کوئی ویڈیو کیوں نہیں آ سکی؟ بتا رہا ہوں کہ یعنی یہ مفتی عبدالقوی کو اللہ نے ہر زمانے کے اندر بڑی عزت دی ہے. صرف ایک چیز جو میرے لیے پریشان کن بنی اور میرے خاندان کے لیے بنی, وہ کیا تھی؟ وہ حریم شاہ. اس لیے پھر ہم نے اپنے مشورے سے کہا کہ بھی مفتی صاحب کو چونکہ کرونا ہوا تھا, مفتی صاحب کے ذہن کے اوپر دباؤ ہے, مفتی صاحب کو ہم نے 2 ڈھائی 3 مہینے کے لیے ان سے مفتی کا وہ لقب لے لیا ہے. اس لیے آپ تو معطل بھی ہوئے تھے رویت ہلال سے. نہ وہ تو قندیل کے زمانے میں تھا نا. تب کیا ہوا؟ اچھا, جس نے یہ کہا اس کا نام حافظ حمداللہ ہے, میرا دوست ہے. اس نے کہا کہ اگر رویت ہلال کمیٹی میں مفتی عبدالقوی صاحب رہے گا تو ساتھ قندیل بلوچ بھی رہے گی. میں نے استعفیٰ دے دی. اللہ نے اس بات پہ آپ نے استعفیٰ دے دیا. 7 سال گزارے. 7 سال گزارے. 3 وزیر اعظم بدلے. کرپشن کی. کرپشن ایسا بنایا. جب ہر چیز اللہ مفت دے رہے ہیں تو میں کیوں کرپشن. جب آپ تحفے لے لیتے تھے, جب آپ اتنے تحفے لے لیتے تھے تو کوئی رشوت بھی تو دیتا ہی ہوگا. نہیں, یہ تحفوں کا سلسلہ جو ہے نا, ان کا ان عہدوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ پیار تھا. تو پیار میں آپ کو کیا کیا تحفے ملے؟ کتنے کنال کی کوٹھیاں ملی؟ نہ گاڑی ملی؟ تحفے کیا ہیں؟ عمرے کی ٹکٹ مل رہی ہے, بیرونی دنیا میں سفر پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتا دیا آپ نے. اس کے علاوہ پیسہ میں نے آج تک, ہاں اب اس دفعہ کیا ہوں تو کوئی 1000 ریال دے رہا ہے, کوئی 500 ریال. کتنے پیسے اکٹھے کر کے آئے سعودیہ سے؟ یعنی 4.5-5 لاکھ روپے میرا خرچ ہوا تھا, سارے نکل آئے. بلکہ واپس آ گئے. ہاں, بلکہ مزید بھی آئے, دگنے آئے پیسے. خاص کرم ہے اللہ کا آپ پہ. بالکل, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. ذریعہ معاش کیا ہے؟ ہاں, منتھلی انکم کیا ہے آپ کی؟ میرے قبلہ والد صاحب کا 6.5 اور 7 مربع رقبہ اور 3 موضوع میں. اچھا. شوج آباد میں, لودھرا میں, ملتان میں. ان میں سے 2 مربع میرے پاس آئے جن کا آج کل ٹھیکہ 1,60,000 روپیہ ہے. ویری گڈ. شہری سالانہ کتنا بنتا ہے یہ اپروکسیمیٹلی؟ 1,60,000 روپے کے حساب سے اگر کریں. وہ پھر پچھلے دنوں گندم کا معاملہ ہوا تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا ریلیف دیا ان کو.
بہرحال 4 میرے بچے ہیں، ہر بچے کو ہر مہینے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے آرام سے آ جاتا ہے، سکون بیٹھے بیٹھے. کیونکہ مستاجی کے پیسے ٹھیکے کے آتے ہیں، وہ بھی بچوں کے پاس. ہاں گھر والی کو تو صرف جیب خرچ 40,000 روپے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. باقی 3 خواتین رکھی ہوئی ہیں جو کس میری لیے؟ بیگم کی خدمت کرتی ہیں. اچھا میں نے کہا آپ نے کپڑے کہا دھوتی- باقی 3 خواتین رکھی ہوئی ہیں، میں ایک دم پریشان ہو گیا تھا کہ یہ کیا اپنا معاملہ، یہ مثبت آج بریکنگ دینے لگے تھے. مثبت ذہن رکھا کرو. جی مثبت تو ہی اس ہے. کے اندر جناب کپڑے دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، سالن بنانے کے لیے، میری دیتے گھر ہیں والی کو پیسے. خدمت کرنے کے لیے، ٹھیک. کیونکہ جناب وہ میری گھر والی کو خدمت کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. مفتی عبدالقوی کی اوبیسلی میری شہزادی ہے، میری ملکہ ہے، میرے 4 بچوں کی ماں ہے یار. ہاں اچھا جی، اور ساری کی ساری جناب میری جو جائیداد ہے، شہری بھی اور وہ بھی، سب شریعت کے مطابق میں نے بچوں میں بھی اور بیوی میں بھی تقسیم کر دی. کر دیے. کیوں؟ اس لیے کہ اب مفتی صاحب کے پاس آ رہے ہیں ہدایہ، مفتی صاحب کے پاس آ رہے ہیں تحفے. اب میرے بچوں کی عظمت دیکھ کے میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ رولیکس مجھے کسی نے دیا، لے لو. اچھا رولکس، آپ نے رولکس پہنتے ہیں؟ ہاں میں نے بہت مدت، وہ میں نے ان سے پوچھا کتنے کیا، تو آج کل آپ کو پتا ہے وہ بچوں نے اس کا ماڈل لکھا، یہ لکھا. انہوں نے کہا کوڈ ڈالتے ہیں، بار کوڈ آتا ہے تو وہ اس پہ انہوں نے پرائس کہا آ کہ یہ جاتی ہے. 16 سے 18 لاکھ کی ہے. وہ کس نے دی تھی؟ میں یہاں آپ کے اسلام آباد میں تھا، ہاں تو میرے بچے نے صبح 12:01 میں مجھے فون کیا کہ ابو مبارک ہو، آج 26 جولائی ہوئی ہے اور آپ کی سالگرہ. اچھا. تو میرے ایسے آنکھوں میں آنسو آئے کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ بابا کے 2 درجن نکاح، 3 درجن نکاح، پھر بھی اتنی عقیدت. ساتھ میرے پٹھان بیٹھے تھے. مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب خیر ہے، کیوں آنکھوں میں آنسو آئے؟ میں نے کہا یار میرے بچے کا فون آیا، تو اس نے کہا 26 جولائی ہے، تو 12:01. اس نے فوراً گھڑی اتاری اور کہا یہ پہنے. ایک اور پٹھان بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ جناب یہ لو 15,000 روپے مفتی صاحب کے لیے، جناب کیک بھی لے آؤ، مفتی صاحب کے لیے غبارے بھی لے آؤ، مفتی صاحب کے لیے یہ بھی لے آؤ. کوئی معجون تو نہیں بناتے آپ بھی؟ میرے بچے سب سے بڑی معجون یہ میٹھی زبان ہے. میں اپنے نوجوان نسل کو کہتا ہوں 3 کام آپ کریں: عورت کا احترام، اپنا اعتماد بحال کریں، چہرے کی مسکراہٹ رکھیں، اچھا. اور میٹھے جملے بولیں. کیونکہ جو کسی کا، میری بات نہیں ہے، جو آپ کا دل دکھائے گا اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. آج کہاں ہے قندیل بلوچ؟ حالانکہ انتہائی خوبصورت، انتہائی باصلاحیت. کہاں ہے آج حریم شاہ؟ مجھ سے کہتے ہیں لوگ، میں نے کہا 3-3.5 مہینے ہو گئے کوئی فون نہیں. بلال صاحب چلے گئے، پاکستان میں آ نہیں سکتی، عالم عرب میں آ نہیں سکتی، یہ ترکی پڑی رہتی ہے. یا وہاں مجھے خود میرے معتمد دوستوں نے بتایا کہ وہاں ایک ریسٹورنٹ ہے، ایک ہوٹل ہے، اچھا. اس کے کمرے اور واش روم کی صفائی پہ آج کل لگی ہوئی ہے. نہ کریں یار میں غلط بیان نہیں کرتا. مفتی عبدالقوی 28 سال گیا ہے یورپ اور انگلینڈ کے اندر. 28 سال. 81 میں گیا تھا، اس وقت ویزا بھی جناب گاڑیاں ایئرپورٹ. کتنی رکھی ہوئی ہیں مفتی عبدالقوی نے؟ 4 بچوں کے پاس ہے. کون کون سی؟ ماشاء اللہ. ایک تو وہ شمسی توانائی والی، کیا کہتے ہو، شمسی توانائی والی، سولر والی کوئی گاڑی رکھی ہوئی؟ الیکٹرک کا نام ایک دم شمسی توانائی پہ چلے گئے تھے آپ. ذرا تھوڑا سا. ہاں. دوسرے نمبر پہ اوپر ایک بچے کے ہاں وہ ہونڈا سٹی ہے. ہاں. دوسرے کے ہاں تو بڑی بہترین جیپ ہے. اچھا. محل میں ہونڈا ہی کی ہے شاید. اچھا. اور چوتھے بچے کے ہاں کرولا ہے. اچھا. 1600 cc. اور آپ کے پاس اپنی ذاتی؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی جہاں لوگ گاڑی لے کے مفتی صاحب کے لیے موجود ہوں، اور جناب 5 کروڑ کی گاڑی، 6 کروڑ کی گاڑی، مفتی صاحب جناب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے، مجھے کیا ضرورت ہے گاڑی؟ مفتی عبدالقوی کو کسی مہمان نے کہ کبھی کہا، دعوت دی کہ کسی پارٹی پہ آؤ جہاں پر سب چل رہا ہے؟ تو میں جاتا ہوں، میں جھوٹ تو نہیں بولتا. آپ پارٹیز بھی کرتے ہیں؟ بالکل. آپ پارٹیز پہ جاتے ہیں؟ بالکل. کیفے میں بھی جہاں جاتا پہ ہوں. شراب چل رہی ہوتی ہے؟ بالکل چل رہی ہوتی ہے. جہاں پر نشہ شراب چیزیں نہ چل کہو رہی نا، ہوتی الکوہل چل رہی ہوتی ہے. الکوہل شراب ہی ہوتی نہیں، استغفر اللہ، یہ تو بری بات ہے. اب آپ کو بتا دوں، آپ کو تو نام بھی نہیں آتے ہوں گے. مفتی کبھی صاحب تو مشاہدہ کرتے ہیں. نہیں پیتے بھی ہیں یار. ایک ہے دیکھنا، میں دیکھنے کی بات ہے. اچھا. چارلز کا نام تو آپ نے سنا ہے جی. اس کے اوپر ایک چیز آ گئی ہے، ویڈ. آپ کو اس کا بھی پتا ہے؟ اس کے اوپر آ گئی آئس. اس سے کیا ہوتا ہے؟
اس کے اوپر آ گئی کوکین، اس کے بعد آ گئی چھوٹے رنگ کی سرخ رنگ کی گولی. وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ، اس کی آدھی گولی جس محترمہ کو آپ کھلا دیں، اور کھاتی ہے بچیاں محترمہ کو؟ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ صبح پھر 8 9 10 بجے تک اس کے جسم کے اندر ایسی توانائی اور ایسی حرکت آتی ہے کہ وہ جناب. آپ یہ سب پارٹیز اٹینڈ کرتے ہیں؟ بالکل کرتا تو پھر ہوں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں یار، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاں شاباش، دیکھو نا یہ بات مزیدار ہے. مجھے آپ اس لیے بہت اچھے لگ رہے ہو، آپ کو شاباش. کیوں؟ مفتی عبدالقوی دیکھنے کے بعد دیکھتا ہے کہ میری قوم کہاں کھڑی ہے. جب رات کو 3 ساڑھے 3 4 بجے محفل ختم ہوتی ہاں، ہے، اور آفٹر پارٹی شروع سنیں ہوتی ہے. سنیں، یہ بھی بتائیں نا، یہ بتائیں، اصل بات پہ آئیں مفتی صاحب. اس کے بندے بھی ہوتے ہیں، بیوروکریسی کے بھی ہوتے ہیں، آپ جیسے خوبصورت ترین اینکر بھی ہوتے ہیں، حضرت قبلہ مفتی صاحب بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتے ہیں. آپ کو کون لے کے جاتا ہے آفٹر پارٹی پہ؟ اوہ، جب محترم پرویز مشرف صاحب تھے تو ان کے وہ ارشد قریشی تھے یا راشد قریشی کیا تھے؟ مجھے نہیں آئیڈیا. اچھا، وہ مجھے کہتے تھے کہ آج محفل ہے تو آپ تشریف لائیے. کیا کرتے تھے؟ میں پوچھ رہا ہوں، جا رہا ہوں نا. دیکھ رہا ہوں کہ قوم کیا کر رہی ہے. آپ نے کبھی پی نہیں؟ کیوں پیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو پھر اس جگہ پہ بھی بیٹھنا، جوئے والی جگہ پہ بیٹھنا بھی کر رہتا ہے نا. تو آج آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہاں جب آنکھوں سے دیکھوں گا. ہاں. ہائے، میرے مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری غریب نواز نے کہا، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی، گناہ سے نفرت کرنی. بالکل ٹھیک. خدا کی قسم میرے آنکھوں میں آنسو نہ ہے. سینکڑوں بچیاں ہیں، میں ان کو گلے بھی لگاتا ہوں. میں کہتا ہوں میری بیٹی اب رات کو 3:30 4 5 بجے جب گھر جاؤ گی تو تمہارے ماں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. اچھا، یہ اس کے بعد آپ جب پارٹی کر لیتے ہیں 3:30 بجے، جب پارٹی ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہاں کہ وہ اب تو میں صبح تک چلتی ہے. اپنا درس دے دیتا ہوں ان کو. اچھا، پھر میں کیا کہتا ہوں؟ ہاں، میں کہتا ہوں تم نے کہ بیٹا یہ غلط کر نہیں رہی ہو. سنو، میں نے کہا تم نے کوکین لی ہے. کوکین؟ آپ کو ریٹ بھی بتا دیتا ہوں، وہ چھوٹی سی ڈبی ہوتی ہے. اچھا، ریٹ بھی پتا ہے آپ کو؟ ہاں، کتنے کی 26,000 27,000 28,000 29,000 30,000. پھر اس کو جناب گرم کیا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں ان بچیوں کو، میں کہتا ہوں میری بچیاں، یہ جو آپ نے نشہ کیا ہے، کیا کیفیات ہوتی ہیں ان کی یہ سب کچھ کر کے؟ میں تو ان کو مظلوم سمجھتا ہوں خدا کی قسم. اچھا، یہ مظلوم ہے. 27,000 روپے کی جو ڈرگ پی رہے ہیں، آئس کر رہے ہیں، کوکین کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، یہ مظلوم لوگ ہیں. مظلوم لوگ. کیوں؟ مفتی صاحب نام میرا، پھر وہ لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ گیسٹ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. او ہو، یہ مظلوم نہیں؟ کس طرح مظلوم ہے؟ 28,000 روپے روپیہ لگا کے وہ نشہ تو کر رہے مظلوم ہے نا ہیں، یہ. انجوائے کر رہے ہیں، وہ مظلوم کس طرح ہے؟ سنیں، مفتی آپ کے صاحب کیا پاس اور باتیں میرے کر رہے پاس ہیں؟ رزق آپ کی ہر بات پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے. سنیں، آپ کے پاس اور میرے پاس رزق کے حلال ہو. ہاں جی. تو آپ ہم 28,000 29 کی لیں گے؟ نہیں لیں گے، پھر لعنت بھیجیں گے. پھر لیکن بات معلوم یہ ہوا کہ اس ملک کو لوٹی ہوئی رقم ہے. تو مظلوم تو وہ ہوئے نا جن کی لوٹی ہوئی ہے، وہ تو نا جو یہ استعمال کر رہے ہیں. لوٹنے والے بھی مظلوم آپ کے لیے، آپ کی نظر میں. ہاں ہاں، اور جن کو لوٹا جا رہا ہے، کیوں لوٹا تو ہے؟ بدبخت ڈی سی نے، کمشنر نے، ایم پی اے نے، ایم این اے نے. آج اس کی بیٹی جناب اس حالت میں بیٹھی ہے تو مظلوم نہیں ہوئے؟ مظلوم کون ہوا، وہ لوگ یا ان کے ماں باپ؟ یہ بیچاری محترمہ جس کو میں بیٹی کہہ رہا ہوں. میں خدا کی قسم ان کو کہتا تھا، کیونکہ یہ جو نشہ کرتے ہیں نا، ان کا دماغ پہ ٹھیک ہوتا ہے. مطلب ٹھیک ہوتا؟ یعنی ان کو سچی بات کی جائے نا تو فوراً قبول کرتے ہیں. میں کہتا تھا میری بچی اب رات کو 3 3:30 4 5 6 7 بجے جب گھر جا کے گاڑی پہ گھنٹی دو گی یا دروازے پہ، اندر جو بوڑھی ماں بیٹھی ہے اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے بچے ہیں جنہوں نے خدا کی قسم مجھے کہا کہ آپ کے جملے کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا. کچھ باتوں پہ میں اتفاق بھی رکھتا ہوں، ہاں، کچھ باتوں سے میں اختلاف بھی رکھتا ہوں، جو میرا حق ہے اور آپ کا بھی حق ہے. آپ اپنی رائے رکھتے ہیں، ہر اوپینین اپنی اپنی ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نکاح کے اوپر بھی بہت سی باتیں کرتے ہیں، گناہ سے بچنے کی بہت سی باتیں کرتے ہیں. آپ نے تو ایک ہی شادی کی اور اسی میں سے 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. آمین آمین. دوسری شادی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ نہیں، کیوں؟ جنید جمشید کا انجام مجھے معلوم نہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت کا انجام مجھے معلوم نہیں. وہ دوسری شادی کی وجہ سے ہوا سارا کچھ؟ یہی دوسری تیسری شادی ایک ہی کرنی چاہیے بس.
اور اسی کے بندے کو رن مرید اور زن مرید رہ کے بن کے رہنا چاہیے. باقی گناہ سے بچنا ہے. بالکل ٹھیک. نکاح کرو. نکاح کرو. اسی کے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور مجھے آپ کے ساتھ نشست کر بڑا مزہ بھی آیا. ماشاء اللہ، مجھے بڑا مزہ آیا. جزاک اللہ آپ کے آنے کا، تشریف آوری کا. اسی کے ساتھ میں اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میری پبلک نے، میری آڈینس نے، جو محبت کرنے والے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ضرور ہوگا. اپنے ہوسٹ عبداللہ صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.